الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسائکلوپیڈیا۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا موازنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے ساتھ جو ہوا ہے اس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ اس مجلس کا، اس باب کا آخری حصہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور فرعون کی قوم جب دونوں آمنے سامنے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں اپنی لاٹھی مارنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس سے دریا کا پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور پانی کا ہر حصہ بڑے پہاڑ کے مثل ہو گیا۔ یہ بہت ہی عظیم اور حیرت انگیز معجزہ تھا۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا تو قریش کے سوال کے مطابق چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس وقت وہ لوگ چاندنی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ چنانچہ یہ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نبوت پر بڑی دلیل، ٹھوس ثبوت، واضح نشانی اور حیرت انگیز برہان ہے۔ علاوہ کسی بھی نبی کا کوئی بھی حصی معجزہ ایسا نہیں نقل کیا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے سے عظیم ہو۔ اور یہ معجزہ یوشع بن نون علیہ السلام کے لیے سورج رک جانے سے زیادہ عظیم ہے، جو ہفتے کی رات کو فتح کے لیے رک گیا تھا۔ اور اسی طرح علا بن حضرمی، ابو عبید ثقفی، ابو مسلم خولانی اور ان لشکروں کا قصہ گزر چکا ہے جن کے ساتھ ایسے لوگ تھے جو پانی کی سطح پر چلے، اور انہی واقعات میں سے نہر دجلہ کا قصہ ہے، جو ایک ایسی طوفانی نہر ہے کہ اپنی روانی کی وجہ سے کسی لکڑی کو اپنے اوپر ٹھہرنے نہیں دیتی۔ جہاں تک میدان تیہ میں موسیٰ علیہ السلام پر سایہ ہونے کا معجزہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بادل نے سایہ کیا، جس کو بحیرہ راہب نے دیکھا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارت کی غرض سے ملک شام گئے ہوئے تھے۔ اور یہ معجزہ اس اعتبار سے اور زیادہ عظیم ہے کیونکہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے سے قبل پیش آیا، اور بادل تمام اصحاب کو چھوڑ کر صرف آپ ہی پر سایہ فگن تھا، لہٰذا یہ زیادہ اہم ہے اور بنی اسرائیل کے بادل کے سایہ کرنے سے زیادہ عظیم ہے۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بنی اسرائیل پر بادل کا سایہ اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ وہ لوگ شدت گرمی کی وجہ سے اس کے محتاج تھے۔ تو ہم یہ پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ ان لوگوں کے لیے پانی کی دعا کر دیں جو بھوک، خشکی اور قحط میں گرفتار ہو گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعا مانگی، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اے اللہ ہمیں پانی دے، اے اللہ ہمیں پانی دے۔ انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، اللہ کی قسم ہم آسمان میں کوئی بادل یا کوئی بادل کا ٹکڑا نہیں دیکھتے تھے، اور ہمارے اور صلع یعنی پہاڑ، جو پہاڑ کا نام ہے، صلع پہاڑ کے درمیان کوئی گھر تھا نہ کوئی مکان۔ اتنے میں صلع کے پیچھے سے ڈھال کی طرح ایک بادل نمودار ہوا، اور جب بیچ آسمان میں آیا تو پھیل گیا اور پانی برسنے لگا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد ہم نے 1 ہفتے تک سورج نہیں دیکھا۔ پھر جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ان سے بادل چھٹنے کی دعا فرما دیں تو آپ نے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر یہ دعا کی، اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا، ہم پر نہ برسا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے جس کنارے کی طرف اشارہ کرتے تھے اس جانب سے بادل چھٹ جاتا، یہاں تک کہ مدینہ تاج کی طرح ہو گیا، کیونکہ اس کے ارد گرد بارش ہونے لگی اور مدینہ میں بارش رک گئی۔ اس حدیث کی تخریج گزر چکی ہے۔ پس یہ عام سایہ ہے جس کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی اور اس کی شدید حاجت بھی تھی، اور یہ اس سے یعنی بنی اسرائیل کے اوپر سایہ ہونے سے زیادہ نفع بخش ہے۔ یہ معجزات میں عظیم بشارت کا حامل ہے اور زیادہ قابل اہتمام بھی، واللہ عالم۔ جہاں تک بنی اسرائیل پر
من و سلویٰ کے نزول کا واقعہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے متعدد بار کھانا اور پانی زیادہ ہو گیا، جیسا کہ پچھلے صفحات میں گزر چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم کھانے سے ایک جم غفیر کو کھلایا۔ مثلاً خندق کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ کی ایک چھوٹی سی بکری اور 1 صاع جو سے 1000 سے زیادہ لوگوں کو کھلایا جو بھوک سے بالکل نڈھال ہو چکے تھے۔ اس حدیث کی تخریج گزر چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تا روز قیامت درود و سلام نازل ہو۔ یہاں ابو نعیم اور ابن حامد نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ من و سلویٰ سے مراد وہ رزق ہے جو بنی اسرائیل بغیر محنت و مشقت کے عطا کیے گئے، اس کے مقابلے میں مال غنیمت کی حلت والی یعنی حلال ہونے والی جو حدیث بیان کی گئی ہے کہ ہم سے قبل کسی کے لیے وہ حلال نہیں تھا۔ اور پھر حضرت جابر کی وہ حدیث جس میں ان کے ابو عبیدہ کے پاس سفر کر کے جانے کا واقعہ ہے، اور اس سفر میں مجاہدین کو اتنی شدید بھوک لگی کہ وہ پتہ کھانے پر مجبور ہو گئے، پھر سمندر نے ان کے لیے ایک بڑا جانور باہر ڈال دیا جس کا نام عنبر تھا۔ چنانچہ مجاہدین اس جانور سے 30 دن اور رات تک کھاتے رہے، یہاں تک کہ موٹاپے سے ان کے پیٹوں کی سلوٹیں ٹوٹ گئیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں مروی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں دسترخوان کے بیان کے وقت عن قریب آئے گی۔ جابر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث حضرت عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان کے درمیان موازنے کے بیان میں مذکور نہیں ہے، البتہ امام بخاری و مسلم نے اسے روایت کیا ہے۔ اور رہا اللہ تعالیٰ کا قول وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا۔ تو اس کے مقابلے میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی حدیث ذکر کیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے برتن میں اپنا ہاتھ رکھا جس میں اس قدر کشادگی بھی نہیں تھی کہ اس میں ہاتھ پھیلا سکیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے چشمے کے مانند پانی پھوٹنے لگا۔ اس طرح متعدد بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پانی میں برکت ہوئی، اور آپ نے مدینے میں اور مدینے کے علاوہ دوسری جگہوں میں اپنے اصحاب کے لیے پانی طلب کیا، چنانچہ سوال کے مطابق حسب ضرورت پانی ملا، نہ تو کم اور نہ ہی زیادہ، لہٰذا یہ معجزہ زیادہ عظیم ہے۔ اور آپ کے ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کا پھوٹنا علماء کی ایک جماعت کے قول کے مطابق پتھر سے پانی پھوٹنے کے مقابلے میں زیادہ عظیم ہے، کیونکہ پتھر پانی نکلنے کا محل ہے۔ ابو نعیم کہتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی پتھر پر مارتے تھے تو پتھر سے میدان تیہ میں 12 چشمے پھوٹ پڑتے تھے، اور ہر قبیلہ اپنا چشمہ پہچان لیتا تھا، تو اس کے مقابلے میں کہا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسا معجزہ دیا گیا، بلکہ اس سے بھی حیرت انگیز، کیونکہ لوگوں کے علم و معرفت میں پتھر سے پانی نکلنا مشہور ہے، لیکن گوشت، خون اور ہڈی کے درمیان سے پانی کے چشمے کا پھوٹ پڑنا اس سے زیادہ حیران کن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے برتن میں اپنی انگلیاں پھیلاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پانی پھوٹ پڑتا، اور لوگ جاری میٹھا پانی پی کر سیراب ہو جاتے۔ لوگوں کی کثیر تعداد کے علاوہ گھوڑے اور اونٹ بھی پانی پی کر آسودہ ہو جاتے، یعنی پیٹ بھر جاتا۔ عبد الرحمن بن ابی عمرہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ لوگوں نے سخت بھوک اور پیاس کی حالت میں گزاری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا پیالہ منگوا لیا۔ پیالہ آپ کی خدمت میں حاضر کیا گیا، پھر آپ نے تھوڑا سا پانی منگوا کر اس میں ڈالا اور اس میں کلی کر کے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرنی تھی کی، پھر اپنی انگلیاں برتن میں داخل کی۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشموں کو ابلتے دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لوگوں نے خوب سیراب ہو کر پانی پیا اور اپنے برتنوں اور مشکیزوں کو بھی بھر لیا۔
اللہ تعالی ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی توفیق نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت، عقیدت، اطاعت اور اتباع نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہم تمام کو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔